اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق الفاتح لمن خلق القول الحق بالحق ابو القاسم محمد ثم الصلاة على وليه ووصيه ووزيره سيد الأولين أمير المؤمنين غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب يعني علي ابن أبي طالب عليهم السلام قال في شانه ضربة علی اليوم الخندق افضل من عبادت الثقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب باری تعالیٰ کے لیے زیبا کہ جس نے لفظ کن سے تمام عالمین کو تخلیق کیا اور لفظ فیکون کے فرمانے پر موجودات کی ہر شے اپنی وضع کردہ فطرت کے مطابق پہکر وجود میں آنے کے بعد سرگرم عمل ہو گئی اور آج تک ہے۔ اور تمام درود السلام محمد و آل محمد کے لیے وقف ہیں جو اللہ کے عبد خاص اور آخری رسول ہیں اور جن کو اللہ نے دین مشہور منقول شدہ نشان لکھی ہوئی کتاب قرآن صوفشاں نور معجزات اور چمکتی ہوئی روشنی کے ساتھ بھیجا۔ پروردگار عالم قرآن نظام بلاغت الاسلام میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ محمد آیت نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، یعنی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ مومنین کا مولا ہے اور کفار کا کوئی مولا نہیں۔ تو یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ جس کا کوئی مولا نہ ہو وہ کافر ہے۔ اس آیت میں مولا اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ مومنین کا مولا ہے۔ لفظ مولا کا مطلب تو آپ سب بخوبی جانتے ہیں، مولا یعنی سردار، مولا یعنی حاکم، مولا یعنی حجت، مولا یعنی مددگار، مولا یعنی رہبر، مولا یعنی مددگار، مولا یعنی محافظ، مولا یعنی نجات دلانے والا، مولا یعنی ہدایت کرنے والا، مولا یعنی کفایت کرنے والا، مولا یعنی حفاظت کرنے والا، مولا مشکلات کو دور کرنے والا، مولا خوف میں امان دینے والا، مولا تاریکی سے روشنی کی طرف لانے والا، سخت مایوسی کے عالم میں امید کی کرن دینے والے کو مولا کہتے ہیں، ساتھ رہنے والے کو مولا کہتے ہیں۔ اور مزید اگر سمجھنا ہے تو روز عاشوراء امام حسین کی ایک دعا گو کہ بہت ہی مختصر ہے مگر بہت واضح ہے کہ اگر اللہ مولا ہے تو کس قسم کا مولا ہے۔ امام دعائے عاشوراء میں فرماتے ہیں، خدایا تو ہر رنج میں میرا سہارا اور ہر شدت میں میری امید ہے، میں ہر نازل ہونے والی مصیبت پر تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ کتنے رنج و غم ایسے ہیں کہ جن کے تحمل سے دل عاجز ہو جاتے ہیں اور راہ تدبیر مسترد ہو جاتی ہے اور دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن تانے دیتے ہیں، لیکن جب میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا اور تجھ سے فریاد کی اور سب کو چھوڑ کر تیری طرف توجہ کی تو تو نے اس رنج کو دور کر دیا اور اس مصیبت کو دفع کر دیا، اور تو ہر نعمت کا ولی، ہر رغبت کی آخری منزل ہے۔ اللہ اہل بیت کا مولا ہے اور اہل بیت ہم سب کے مولا ہیں۔ قرآن میں لفظ مولا 22 مرتبہ آیا ہے۔
ہم تو بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس تو مولا ہی مولا ہیں، ایسے مولا جو دنیا میں بھی مددگار ہیں اور آخرت میں بھی شافع محشر ہیں، ایسے مولا جو اپنے مولا کی توحید کے محافظ بھی ہیں اور رسالت کے محافظ بھی ہیں۔ اللہ عدل کرنے والا ہے، اللہ ایسا مولا ہے جو عدل کرتا ہے، یہ ایسے مولا ہیں جو فضل کرتے ہیں۔ اللہ کا عدل کیا ہے کہ جو جس کے نصیب میں ہے اسے ضرور دیا جائے گا۔ مولا کا فضل کیا ہے کہ اچھا رزق نہیں ہے، میرے ہاتھ دھلواؤ، اب تشت میں دیکھو کیا ہے۔ تو مولا اس طرح جب دیکھنے والا تشت میں دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ زر و جواہر ہے۔ اللہ کا عدل کیا کہ نصیب میں اولاد نہیں ہے، لیکن مولا کا فضل کیا، مولا کی عطا کیا کہ جا راہب جا، ہم نے تجھ کو 7 بیٹے عطا کیے۔ اللہ کا عدل کیا کہ تکبر کیا تو بالوں پر جھڑ گئے، لیکن مولا کا فضل کیا کہ جھولے سے مس ہوا تو توبہ بھی قبول ہوئی، پھر سے اڑنے لگا، اور اس فضل پہ، اس کرم پر جھوم کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ جیسا۔ اور حضرت علی تو ایسے مولا ہیں کہ انسانوں تو کیا، نبی اور ائمہ کی مدد کرنے کے لیے بھی آپ نے مولا نے ایسے مولا ہیں کہ جنہوں نے مشکل کشائی کی۔ جب یہ مولا اپنے مولا کی مدد کرتے ہوئے میدان وغا کا شہسوار بن کر آمادہ جنگ ہوا تو جبریل کو کہنا پڑا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی نے خدا کو صرف سمجھایا ہی نہیں بلکہ منوایا ہے۔ عصا اس وقت تک معجزہ دکھاتی ہے جب تک دست موسیٰ میں ہو، اور ذوالفقار کے لیے لب جبریل پہ لا فتح اس وقت مچلتا ہے جب قبضہ شمشیر پر لا فتح کا ہاتھ ہو۔ شاعر نے کیا خوب کہا، بدر و احد کی گھاٹیاں، خندق کی کھائیاں، بدر و احد کی گھاٹیاں، خندق کی کھائیاں، کام آ رہی ہیں تیغ علی کی کمائیاں، کار خدائی قبضہ قدرت میں ہے مگر، کار خدائی قبضہ قدرت میں ہے مگر، سجدوں کی ٹھوکروں میں ہے جھوٹی خدائیاں۔ موسیٰ عصا کو چوم کے کہتا تھا بار بار، سیکھی کہاں سے تو نے یہ معجز نمائیاں، میدان سے جا نماز تک ایک سا مزاج، وہ حالت رکوع وہ حاجت روائیاں، روکے گا کون وار تیری ذوالفقار کے، روکے گا کون وار تیری ذوالفقار کے، تھامے گا کون دست خدا کی کلائیاں۔ شاہ بھی ایک اہل سنت کے عالم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ علی کے 9 کلمات وہ ہیں کہ انہوں نے بلاغت کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، اور ساری حکمتیں یتیم ہیں علی کے ان 9 کلمات کے آگے۔ ان میں سے 3 مناجات کے ہیں، 3 حکمتیں ہیں اور 3 آداب معاشرت ہیں۔ یعنی پہلی حکمت کیا ہے؟ الہی میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیری بندگی میں ہے۔ اگر انسان اپنی قیمت بڑھانا چاہتا ہے تو فخر و مباحت کرنے سے یا شور کرنے سے قیمت نہیں بڑھے گی، احسان کرنا سیکھو۔ تمغے سجانے سے کچھ نہیں ہوگا، ایوارڈ مل جانے سے کچھ نہیں ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا احسان کرنا سیکھو، خود ساختہ شہرتوں سے کچھ نہیں ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا والدین کی جو خواہش ہے ان کے کہنے سے پہلے پوری کر دو، اگر انہوں نے کہہ دیا تو پھر کیسا احسان؟ پھر تو مولا نے فرمایا وہ احسان نہیں ہے، پھر تو وہ تعمیل حکم ہے، واجب ہے۔ پھر احسان کر کے جتلاؤ نہیں، اپنے احسان کو باطل نہ کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو انسان دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہی زمین پر باقی رہ جاتا ہے۔ پھر دوسری حکمت میں مولا نے فرمایا وہ انسان کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا جو اپنی قدر کو نہ جانتا ہو۔
جو اپنی قدر کو جانتا ہے، جو اپنی حیثیت کو جانتا ہے کہ ہماری حیثیت کتنی ہے، تو آئیے کلام امام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تمہارے جسم کی کم سے کم قیمت جنت ہے، خبردار اسے اس سے سستے میں نہ بیچنا، تھوڑی سی دنیا داری کی خاطر یا تھوڑی سی تعریف کی خاطر اپنا۔ اور تیسری حکمت میں مولا نے فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، بہت مرتبہ اصلاح کرنا تکلیف، ہم بہت مرتبہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت ان کو ہماری اصلاح سے تکلیف پہنچتی ہے۔ کئی مرتبہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زہر بھی لوگ قبول کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ جو ماں باپ کا تعلق ہے، اس میں جو نصیحتیں کی جاتی ہیں اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نیگیٹو جملوں کو کم استعمال کریں، منفی الفاظ کا کم استعمال کریں، ہماری گفتگو کا انداز بہت مثبت اور بہت حوصلہ امیز ہونا چاہیے۔ اور پھر حکمت آداب معاشرت میں یعنی زندگی گزارنے کے آداب میں اگر کسی پر احسان کرو گے تو اس کے امیر بن جاؤ گے، اگر کسی پہ احسان کرو گے تو اس کے امیر بن جاؤ گے یعنی اس کے محسن بن جاؤ گے، اگر کسی سے حاجت طلب کرو گے تو اس کے اسیر بن جاؤ گے، اور اگر بے نیاز رہو گے تو لوگوں میں بے مثل ہو جاؤ گے۔ علی کی انہی باتوں کی وجہ سے لوگ نصیحری ہو جاتے تھے۔ خدا سمجھنے پر مائل تھی دنیا، خدا سمجھنے پہ مائل تھی ان کو فہم بشر، علی شہید نہ ہوتے تو اور کیا کرتے۔ اور یہ دیکھیے عزاداران امام کہ کیا جرت اور کیا حوصلہ ہے مولا کا کہ قضا نے وار کیا بھی تو پشت سے کیا، مجال کس میں تھی جو قضا نے وار کیا بھی تو پشت سے کیا، مجال کس میں تھی جو آتا روبرو علی۔ کائنات کا سب سے بڑا نمازی سجدے میں سر رکھ کر کہہ رہا ہے فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا۔ یہ جملہ جشتہ ہی علی کی زبان پہ تھا۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک دنیا علی کے اس جملے کو بھول نہیں پائی۔ ایسا بھی نمازی ہوتا ہے کہ جو مصلی پہ زخمی سر کے ساتھ کہے فزت، ایسا بھی نمازی ہوتا ہے کہ جو مصلی پر زخمی سر کے ساتھ کہے فزت برب کعبہ۔ علی کی نظریں اپنی آخری دشمن کے چہرے پر تھیں۔ علی نے یہ جملہ کہا، قاتل کے ہاتھ سے تلوار گر گئی کہ میں قتل کر کے بھی ناکام ہوا اور یہ سجدہ کر کے بھی کامیاب ہوا۔ مصلی کی زین پر سوار ہو کر مولا نے اپنے آخری جملے کی تلوار سے جنگ لڑی اور ایک ہی جملے نے قاتل کا سر کاٹ کے رکھ دیا۔ ہاں سرداران امیر المومنین، 19 رمضان کی قیامت کی سحر میرا مولا بیٹی کے گھر افطار کر رہا ہے۔ کس زبان سے بیان کریں کہ 17 اور 16-17 رمضان سے میرے مولا کے خطبوں کا انداز تبدیل ہو چکا تھا۔ مولا جب بھی خطبہ دیتے تھے زور و قطار رونے لگ جاتے تھے اور کوفے والوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے اے کوفے والوں، کیا میں نے کبھی تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے؟ اے کوفے والوں، کیا میں نے کبھی کسی یتیم کا حق مارا ہے؟ کیا میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کی ہے؟ تو سب کوفے والے یک زبان ہو کے کہتے تھے نہیں مولا، ایسا نہیں ہے۔ تمام کوفے والے کہتے تھے نہیں مولا، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر میرے مولا کہتے ہیں کہ اے کوفے والوں، جب تمہارے درمیان یتیم لائے جائیں تو ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا بلکہ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا، جب تمہارے سامنے قیدی لائے جائیں تو ان پہ ظلم نہ کرنا بلکہ
ان کے ساتھ احسان کرنا، ان پہ پتھر نہ برسانا۔ سمجھنے والے ان جملوں کو سمجھ جاتے تھے۔ 19 کی سحر ہے، مولا مسجد میں داخل ہوئے، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگایا۔ یہ علی کی ہی جرات ہو سکتی ہے کہ بھلا ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا قاتل موجود ہے تو کیا ہم اس جگہ جانا پسند کریں گے؟ نہیں۔ ارے یہ شیر خدا ہیں، تمام تر قوتیں اس موقع پر سر چڑھ کے بول رہی ہیں کہ آؤ، علی کو کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا۔ بس علی نے قاتل کو ٹھوکر سے جگایا کہ اٹھ، نماز کا وقت ہے، اور میرا مولا مصلی عبادت پر گیا اور تکبیر کہی۔ بس پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ ظالم نے وہ تلوار ابن ملجم پہ خدا لعنت کرے جو بہت زیادہ ابن ملجم نے وار کیا۔ علی کا سر دو پارہ ہوا۔ علی نے سجدے میں ہی کہا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی علی نے کہا تھا نا کہ تیری میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو پروردگار ہے اور مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو یقیناً علی کو اس بات کا یقین ہے کہ میں بالکل ویسا ہی عبد ہوں علی کو اس بات کا یقین ہے کہ میں بالکل ویسا ہی عبد ہوں کہ جیسا پروردگار عالم کو چاہیے۔ اور علی نے یہ جملہ ادا کیا۔ ہاں زادارو، ہم پرسہ پیش کرتے ہیں امام زمانہ کے حضور کہ ہم سے پرسہ قبول کیجئے امیر المومنین علی علیہ السلام کا کہ آج پوری امت یتیم ہو گئی۔ آج دنیا کا سب سے کامیاب ترین آدمی شہادت کی منزل پر فائز ہوا۔ ہمارا پرسہ ہو یتیم علی پر، علی کے بچوں پر ہمارا سلام، علی کی کم سن بیٹیوں پر ہمارا سلام۔